معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ ونسلم ونصلی علیک یا حبیبی یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ نبی آخر الزماں تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ سرکار عبد قرار حضور پر نور احمدی مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بابرکت بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو والدین کا خادم جمع بیٹا نہیں ہوتا، پھر اس کی زندگی کا فیصلہ اچھا نہیں ہوتا۔ جو والدین کا خادم جمع بیٹا نہیں ہوتا، پھر اس کی زندگی کا فیصلہ اچھا نہیں ہوتا۔ اور یہ طے ہے کہ دنیاوی پیار میں دھوکہ تو ملتا ہے، مگر ماں کی محبت میں کبھی دھوکہ نہیں ہوتا، مگر ماں کی محبت میں کبھی دھوکہ نہیں ہوتا۔ شاعر لکھتا ہے، جو دل سے ماں کی محبت نکال دیتا ہے، جو دل سے ماں کی محبت نکال دیتا ہے، مصیبت میں خدا اس کو ڈال دیتا ہے۔ اور اثر یہ دیکھا ہے میں نے ماں کی دعاؤں میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ رب پروردگار قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، اپنے والدین کے ساتھ رحم و کرم کرو، اور ان میں سے دونوں یا ایک اگر ضعیف ہو جائیں، بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، ان کے ساتھ صلح رحمی کے ساتھ پیش آؤ، ادب کے ساتھ پیش آؤ، ان کے سامنے زبان کو نیچی رکھو، ان کے سامنے آواز کو بلند نہ کرو، یہاں تک کہ انہیں اف بھی نہ کہو۔ عزیزاتِ ملت اسلامیہ، رب پروردگار میں قرآن مقدس میں رب پروردگار ارشاد فرماتا ہے، ماں باپ کی شان کے واقعے میں اگر والدین نے تمہاری پرورش کی، والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان سے ادب کے ساتھ پیش آیا جائے، نیچی آواز میں بات کی جائے، ان کے سامنے آواز بلند نہ کی جائے، یہاں تک کہ ان سے اف تک نہ کہا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لفظ اف سے کمتر بھی اگر کوئی لفظ ہوتا تو رب پروردگار اس لفظ کے ساتھ بھی بندوں کو معاف فرماتا کہ اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دی جائے، اپنے ماں باپ کو پریشانی نہ دی جائے۔ ذاتی ملت اسلامیہ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ رَحْمَتِهِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، جیسا کہ تمہارے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا تمہارے بچپنے کے عالم میں، جیسا کہ بچپنے کے عالم میں تمہارے ماں باپ نے تمہاری پرورش کی تھی۔ اب جب ماں باپ بوڑھے ہو چلے ہیں تو اسی کے ساتھ تم بھی اپنے ماں باپ کی پرورش کرو، تم بھی اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کرو، تم بھی اپنے ماں باپ کی اتباع کرو، اپنے ماں باپ کی عیادت کرو۔ عزیزاتِ ملت اسلامیہ، قرآن مقدسہ میں رب پروردگار نے تو ماں باپ کی شان کو بہت بلند و بالا بتا دیا، اور قرآن مقدسہ کے احکامات، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات سے یہ بات ثابت ہے کہ دنیا میں ذاتی ملت اسلامیہ اگر کسی کا مرتبہ سب سے عظیم ہے، سب سے بلند و بالا ہے تو والدین کا وہ مرتبہ ہے۔ ذاتی ملت اسلامیہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر والدین سے بات کرنی ہو نا تو ڈائریکٹ بات نہ کی جائے، والدین سے بات کرنی ہو تو پہلے اجازت لی جائے، ان سے بات کرنے کے لیے پوچھا جائے، اگر وہ اجازت دے دینا تو ایسے بات نہ کرو کہ ذاتی ملت اسلامیہ بے تکلف، بلکہ بریلی کا تاجدار فرماتا ہے جب ماں باپ اجازت دے دے تو ماں باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ ایسے بات کرو جیسے ایک خادم آقا کے سامنے بات کیا کرتا ہے، ایک غلام اپنے مالک سے بات کیا کرتا ہے۔ اللہ اللہ، ذاتی ملت اسلامیہ بریلی کے تاجدار نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے، اور بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں مسلم شریف کی حدیث پاک کو نقل کر کے فرماتے ہیں، جس کے والدین ناراض ہوں، جس کے ماں باپ ناراض ہوں، اس کی کوئی عبادت رب پروردگار قبول نہیں کرتا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کا حج قبول نہیں ہوتا، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ ذاتی ملت اسلامیہ آج لوگ نمازوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، حج پہ حج کی جا رہے ہیں، رب پروردگار نے دولت سے نوازا ہے تو غوث پاک کے لنگر کرائے جاتے ہیں۔ ذاتی ملت اسلامیہ رب پروردگار نے دولت سے نوازا ہے تو محلے کا سیٹ آ کر مسجد میں اعلان کرتا ہے 50,000 کی میرے طرف سے مسجد میں لگا دیا
جائے، لیکن عزیزات ملت اسلامیہ اگر حال معلوم کیا جائے نا، وہی سیٹ وہی مالدار جو مسجد میں 50,000 دینے کو تیار ہے، اس کے ماں باپ گھر پہ دوا کے لیے ترستے نظر آتے ہیں، اس کے ماں باپ کو گھر پہ اتنے پیسے نہیں دیے جاتے کہ وہ اپنے لیے دوا لا سکے، اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ عزیزات ملت اسلامیہ رب پروردگار قرآن میں فرما چکا ہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں رب ناراض ہو جایا کرتا ہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں مصطفیٰ کریم ناراض ہو جایا کرتے ہیں۔ مکے والا پیغمبر فرماتا ہے، او صحابہ، مسلم شریف جلد ثانی کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف جلد ثانی اور مسلم شریف جلد اول کی حدیث پاک ہے۔ عزیزات ملت اسلامیہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، او لوگوں کیا تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں، او لوگوں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں تمہیں آگاہ نہ کر دوں؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری جان ہماری دولت ہماری آل اولاد آپ پر قربان ہے، یا رسول اللہ ہمیں آگاہ کر دے۔ مکے والا تاجدار فرماتا ہے، او لوگوں رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا دنیا کا سب سے بڑا گناہ شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، رب پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ عزیزات ملت اسلامیہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آیا ہے، حاضر آنے کے بعد عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میرے باپ نے مجھ سے ساری دولت چھین لی ہے، میرے باپ نے سارا مال مجھ سے لے لیا ہے۔ مکے والا پیغمبر فرماتا ہے، جاؤ اپنے باپ کو بلا کر لاؤ۔ جب بیٹا چلا ہے نا باپ کو بلانے کے لیے، رب پروردگار فرشتوں کے تاجدار جبرائیل کو حضور کی بارگاہ میں بھیج دیتا ہے۔ جبرائیل آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جب اس کا باپ آ جائے نا تو اس سے پوچھ لینا کہ اس نے دل میں کیا بات کہی تھی، اس نے دل میں رب کی بارگاہ میں کیا شکایتیں کری تھی۔ اللہ اللہ، عزیزات ملت اسلامیہ جب باپ آیا ہے نا، بیٹے نے شکایت کری ہے باپ کی کہ میرے باپ نے ساری دولت مجھ سے چھین لی ہے، میرے باپ نے میرا مال مجھ سے لے لیا ہے۔ تو عزیزات ملت اسلامیہ رسول کریم نے پوچھا تھا کہ یہ بات سچ ہے؟ باپ نے کہا تھا، اے مکے کے تاجدار، اے رب کے پیارے نبی، تمام نبیوں کے سردار، میرے بیٹے سے پوچھ لو میں نے کون سا پیسہ فضول خرچ کیا ہے، اپنے آل اولاد کے سوا میں نے کہیں پیسہ خرچ نہیں کیا۔ مصطفیٰ کریم فرماتے بس خاموش ہو جا، میں سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ اب مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، اب یہ تو بتا دے، جب بیٹے نے تیرے سامنے چیخ کر بات کی تھی، جب بیٹے نے تیری بے ادبی کری تھی، جب بیٹے نے تجھے گالیاں دی تھی، تو نے کون سے الفاظ دل میں ادا کیے تھے؟ اللہ اللہ، وہ شخص کہتا ہے، عزیزات ملت اسلامیہ میں نے اتنے ہلکی آواز سے ان الفاظ کو ادا کیا تھا جن کو میرے کانوں نے نہ سنا ہو، اس کو مکے والا تاجدار سنتا ہے۔ اللہ اللہ، وہ شخص کہتا ہے، اے مکے کے تاجدار، اے رب کے پیارے پیغمبر، میرے باپ نے میرے بیٹے نے مجھے ڈانٹا تھا نا، جب میرے بیٹے نے مجھ سے بلند آواز سے بات کری تھی، میرے بیٹے نے جب مجھے گالیاں دی تھی نا، میں دل میں ذات ملت اسلامیہ یہ ارادہ کیا تھا، دل میں رب کی بارگاہ میں یہ شکایت پیش کری تھی، اے پروردگار جب میرا بیٹا پیدا ہوا نا، میں نے اس کی پرورش کے لیے سردی کی راتوں کو ذات ملت اسلامیہ برداشت کیا تھا، اس کی پرورش کے لیے میں نے دھوپ کی تپش کو برداشت کیا تھا، لوگوں کی گالیاں کھائی تھی، لوگوں کے تانے سنے تھے، لوگوں کے ذات ملت اسلامیہ لوگوں کی میں نے مزدوری کی تھی تاکہ اپنے بیٹے کو اچھا لباس دے سکوں، اپنے بیٹے کو اچھا کھانا دے سکوں، اپنے بیٹے کو اچھی تربیت دے سکوں۔ اور جب اس نے جوانی کے لمحات پر جوانی کے مرحلے میں قدم رکھا تھا نا، ایک وقت ایسا آیا میرا بیٹا بیمار ہو گیا، بیمار تو میرا بیٹا ہوا تھا، چین میرا کھو گیا، قرار میرا کھو گیا، سکون میں نے لٹا دیا، میرا بیٹا بیمار ہے، پوری رات بھر جاگ کر میں نے گزاری تھی، معلوم ایسا ہوتا تھا بیٹا نہیں بلکہ میں خود بیمار ہو گیا ہوں۔ اللہ اللہ، مجھے معلوم تھا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، موت کا ایک دن مقرر ہے، لیکن میں بے چین تھا، بے قرار تھا، کہیں میرا بیٹا مجھ سے جدا نہ ہو جائے۔ میں نے کئی راتیں کاٹ کر کئی راتیں جاگ کر گزار دی، سردی کی سخت راتوں میں بیٹے کے لیے جاگتا رہا، سردی کی سخت راتوں میں میں پوری رات جاگتا رہا، اس کے لیے تکلیفیں اٹھائی، اس کے لیے مصیبتیں اٹھائی، مصیبتوں کا سامنا کیا۔ اللہ اللہ، وہ باپ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں رضا پیش کرتا ہے، مولا اس کی جوانی کو سدھارنے کے لیے میں نے اپنی جوانی قربان کر دی، اس کو پالنے کے لیے میں نے اپنی جوانی کو قربان کر دیا، اپنی زندگی اس پر لٹا دی، لیکن آج جب یہ اپنی قدموں پر کھڑا ہوا ہے نا، آج جب یہ جوانی کے مرحلے پہ اس نے قدم رکھا ہے نا، میرے ہی مال سے اس نے مجھے بے دخل کر دیا۔ آج جس مال پر یہ راج کرتا ہے، جس مال پر یہ حکومت کرتا ہے، حقیقت میں وہ مال بھی میرا ہے، وہ مکان بھی میرا ہے، وہ دولت بھی میری ہے، سب کچھ کما کر میں نے دیا، میرے گھر سے مجھ کو نکالنے کو تیار ہے، میرے مال سے مجھ کے نکالنے کو تیار ہے۔ اللہ اللہ، وہ باپ رسول کریم کی بارگاہ میں رضا پیش کرتا ہے، مولا میں نہیں چاہتا، میری یہ خواہش نہیں ہے کہ باپ کے حق کو ادا کرے، میری یہ خواہش نہیں ہے کہ میرا ادب کرے، میری پرورش کرے، لیکن اے رب پروردگار، باپ کے دل سے آہ
نکلی تھی، اگر میرا بیٹا مجھے باپ جیسی خدمت نہیں کر سکتا بلکہ اتنا تو کر دے، کم سے کم اتنا تو کر دے جتنا ایک حق پڑوسی کا ہوا کرتا ہے، پڑوسی کی طرح میرے ساتھ پیش آیا جایا کرے، پڑوسی کی طرح میرے ساتھ حق ادا کر دیا کرے۔ اللہ اللہ، جب باپ کے دل سے آہ نکلتی ہے نا، رب پروردگار کا عرش بھی ہل جایا کرتا ہے، رب پروردگار فرشتوں کے سردار جبرائیل کو حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا کرتا ہے۔ ذات ملت اسلامیہ اور ماں کی عظمتیں بھی کم نہیں ہے۔ رسول کریم کی بارگاہ میں آ کر ذات ملت اسلامیہ صحابہ کرام نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میری خدمت کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ مصطفیٰ کریم نے 3 مرتبہ فرمایا تو تمہاری ماں۔ آخر کیوں؟ ذات ملت اسلامیہ ماں کی عظمت تو وہ بلند و بالا عظمت ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے فرما دیا، الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری جنتیں تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آخر کیوں جنت کو ماؤں کے قدموں کے نیچے سمیٹ دیا گیا؟ اللہ اللہ، ذات ملت اسلامیہ وہ ماں ہے جس نے ذات ملت اسلامیہ اپنی راتوں کو قربان کیا۔ جب بیٹا پیدا ہوا ہے نا، بیٹا پیشاب کر دیا کرتا تھا، ماں اس کی پیشاب پر چھو کر سردی کی راتوں میں اپنے سینے میں بیٹے کو سلایا کرتی تھی۔ تقریباً 2 سال تک اپنے دودھ کو، اپنے خون کو دودھ بنا کر بیٹے کو اپنے خون پلایا تھا ذات ملت اسلامیہ۔ لیکن آج اللہ اللہ، ذات ملت اسلامیہ جس ماں نے بیٹی کی پرورش کے لیے لوگوں کے گھر میں برتن مانجے تھے، جس ماں نے بیٹی کی پرورش کے لیے لوگوں کے گھر میں نوکریاں کری تھی تاکہ میرے بیٹی کی پرورش ہو سکے، اچھا کھانا ملے، اچھا لباس ملے، اچھی تربیت دی جائے، آج جب وہی بیٹا ذات ملت اسلامیہ جوان ہوتا ہے نا تو ماں کو گھر سے نکالنے کو تیار ہے، ماں کی خدمت کرنے کو تیار نہیں ہے، ماں سے بلند آواز میں بات کرتا ہے۔ ذات ملت اسلامیہ مصطفیٰ کریم نے فرما دیا، اگر تمہاری ماں ناراض ہے نا تو رب پروردگار تم سے ناراض ہو جایا کرتا ہے، اگر تمہارا باپ ناراض ہے رب پروردگار تم سے ناراض ہے۔ اگر کسی کو جاننا ہے یہ بات مفہوم حدیث ہے کہ تم سے پروردگار راضی ہے یا ناراض ہے تو اپنے ماں باپ کو جا کر دیکھ لو، اگر ماں باپ راضی ہیں تو رب پروردگار بھی راضی ہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو رب پروردگار بھی تم سے ناراض ہو جایا کرے گا۔ یاد رکھنا، کوئی اعمال، کوئی عبادت تمہارے کام آنے والے نہیں ہے۔ بریلی کے تاجدار نے فرما دیا ہے، اگر ماں باپ ناراض ہے، ماں باپ تم سے راضی نہیں ہے، تمہاری عبادتیں، تمہاری نماز، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہارے زکوٰۃ سب کے تب تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ ذات ملت اسلامیہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، قیامت کے میدان میں ایک شخص کو بلایا گیا، اس کی نیکیوں کو توڑا گیا تو معلوم ہوا اس کی نیکیاں تو پہاڑوں سے بھی زیادہ تھی۔ ذات ملت اسلامیہ جب میزان عمل پر اس کی نیکیوں کو رکھایا گیا نا، نیکیوں والا پلہ بہت بھاری ہو گیا، اس کی نیکیوں کا پلہ نیکیوں سے بھر چکا تھا، پہاڑوں سے زیادہ اس کی نیکیاں تھی۔ اللہ اللہ، اتنے میں ایک پرچہ لایا گیا، پرچہ لانے کے بعد گناہوں کے پلوں پر رکھا گیا۔ جب گناہوں کے پلے پہ رکھا تھا نا، ایک پرچہ رکھنا تھا، تمام نیکیاں تباہ و برباد ہو گئی، تمام نیکیوں کو مسمار کر دیا گیا۔ وہ بندہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عریضہ پیش کرتا ہے، مولا یہ کون سا پرچہ تھا؟ میری نیکی تو پہاڑوں کے برابر تھی، نیکیوں کا میرا انبار تھا، اس پرچے میں کیا تھا؟ اس نے میری تمام نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیا، تمام نیکیوں کو مسمار کر دیا۔ رب فرماتے ہو فرشتوں بتا دو اس نے دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا تھا جو پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ٹھکرا دیا گیا؟ فرشتے فرماتے ہو بندے سن، تمام نیکیوں کو اس لیے تیرے برباد کر دیا گیا کہ دنیا میں تو نے ایک بار ماں سے بلند آواز میں بات کر لی تھی، ایک بار ماں سے چیخ کر بات کر لی، تمام نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ذات ملت اسلامیہ حدیث پاک کا مفہوم تو یہاں تک ہے، اگر ماں کو پوری زندگی کاندھے میں بٹھا کر حج کراتے رہو نا، تب بھی ماں کے پیر میں جو ایک بار لات ماری تھی نا، اس ایک بار لات مارنے کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج ذات ملت اسلامیہ وہ آج کے بعد آج کے بچے اپنے ماں باپ کا ادب بھول گئے، ماں باپ کی خدمت کرنا بھول گئے۔ ذات ملت اسلامیہ یاد رکھنا، ماں باپ نے تمہیں زندگی دی ہے، اگر ان پہ اوپر بوجھ ہوتا نا، وہ چاہتے بچپنے میں گلا دبا کے تمہیں مار ڈالتے، لیکن رب پروردگار نے ماں کے سینے میں ایسا تل دیا ہے، رب پروردگار نے ماں کو ایسی ممتا دی ہے۔ اسلام سے پہلے تو حال یہی تھا نا، باپ بیٹے کو مار دیا کرتا تھا۔ ذات ملت اسلامیہ اسلام سے پہلے حال یہی تھا، ماں بیٹے کا گلا دبا دیا کرتی تھی، اس کو مار دیا کرتی تھی، بچوں کو زندہ دفنا دیا کرتا تھا۔ لیکن رب پروردگار نے جب مصطفیٰ کریم دنیا میں آئے ہیں نا، بچوں کو زندگی عطا کر دی، ماؤں کو وقار عطا کر دیا، عورتوں کو مقام عطا کیا۔ آخر کس کے صدقے میں؟ مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ماؤں کا ادب کیا جائے۔ شاعر لکھتا ہے جو دل سے ماں کی محبت نکال دیتا ہے، مصیبت میں خدا اس کو ڈال دیتا ہے۔ اثر یہ دیکھا ہے میں نے ماں کی دعاؤں میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔